بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کہانی نگری یوٹیوب چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بزنس مین تھا جب مجھے بزنس میں شدید نقصان ہوا اور میں سڑک پر آ گیا۔ اب میں روڈ پر ٹھیلا لگاتا تھا جب ایک بڑی سی گاڑی سے ایک بوڑھی عورت اتری اور میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولی، میں تمہیں اتنے سالوں سے ڈھونڈ رہی تھی، پلیز میری بیٹی سے شادی کر لو، بدلے میں ساری دولت لے لو۔ مجھے لگا میری قسمت بدلنے والی ہے۔ میں اس کے ساتھ چل گیا جب وہ مجھے عالی شان محل میں لائی اور پھر نکاح کے کاغذات پر دستخط لے کر مجھے کمرے میں بھیج دیا گیا۔ لیکن یہ دیکھتے ہی سر پر سے آسمان کھسک گیا کہ بیڈ پر کوئی اور نہیں بلکہ میری سگی۔ میں پھلوں کی ریڑھی لگائے ہوئے کھڑا تھا۔ میرے آس پاس سے بہت سی تیز رفتار گاڑیاں گزر رہی تھی۔ میں ایک ایک چیز کو بڑی حسرت سے دیکھ رہا تھا۔ کبھی میں بھی ان امیر لوگوں جیسا ہوا کرتا تھا، کبھی میں بھی اپنی گاڑیوں میں گھوما کرتا تھا، مگر حالات یہ تھے کہ میرا سب کچھ لٹ پٹ گیا تھا اور قصوروار کوئی اور نہیں، میرا بہت ہی قریبی دوست تھا جس نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا تھا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ میں بہت ہی امیر والدین کی اولاد تھا، اللہ تعالیٰ کا دیا میرے پاس سب کچھ تھا۔ میرے ڈیڈ نے پہلے سے ہی میرے لیے جائیداد کے انبار لگا دیے تھے، مگر میرے دل میں یہ چاہ پیدا ہوتی تھی کہ میں اپنا نام بھی پیدا کروں، میں کوئی ایسا کارنامہ کروں کہ لوگ مان جائیں کہ سیٹھ حمید تو تھا پر بیٹا اس کا بہت ہی قابل ہے۔ انہی دنوں میرا ایک بہت ہی قریبی دوست دبئی سے 5 سال بعد لوٹ کر آیا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ اتنے پیسے لایا ہے کہ آسانی سے اپنی بقیہ زندگی گزار سکتا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ تم میرے ساتھ انویسٹمنٹ کرو، ہم اپنا بزنس آسمان پر لے جائیں گے۔ وہ مان گیا اور بولا کہ ہم 50-50 کے شیئرز میں بزنس کرتے ہیں۔ سب سے بڑی بیوقوفی مجھ سے ہوئی تھی کہ میں نے سوچا کہ دوست کے ساتھ کاغذاتی کارروائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے اس چیز کا فائدہ اٹھایا، بہانے سے میرا سارا پیسہ اینٹ لیا اس نے اور مجھے سڑک پر لا کر کھڑا کر دیا۔ میں اس صدمے سے سنبھل نہیں پا رہا تھا۔ میں ہسپتال میں ایڈمٹ رہا۔ میری والدہ کی بھی طبیعت بہت خراب رہنے لگی تھی۔ ہم فرفاقوں کی نوبت آ گئی۔ کئی دن تو ایسا ہوتا رہا کہ امی کے لیے باہر سے کچھ لے آتا، مگر میری اپنی بھوک جوں کی توں رہ جاتی، کیونکہ میرے پاس اپنے لیے ایک روٹی خریدنے کے پیسے بھی نہیں ہوتے تھے۔ اب حالات اس قدر بگڑ گئے تھے کہ امی کو بھی بھوک کاٹنا پڑ رہی تھی۔ مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہوتا تھا، اس لیے میں نے اپنے لیے پھلوں کی ریڑھی لگا لی۔ مجھے آوازیں لگا کر پھل بیچنے کا سلیقہ نہیں تھا، اس لیے اکثر اوقات تو میرے پاس کوئی گاہک آتا بھی نہیں تھا۔ میں افسردہ نظروں سے ہر شے کو دیکھتا جا رہا تھا۔ آج بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ صبح سے میرے پاس ایک بھی گاہک نہیں آیا تھا۔ اس چیز نے مجھے بے حد پریشان کر دیا تھا۔ جب ایک بڑی سی گاڑی میرے پاس آ کر رکی، میں خوش ہو گیا تھا کہ شاید اللہ نے گاہک بھیج دیا ہے۔ اس گاڑی میں سے ایک بوڑھی عورت اتری، میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولی، میں نے تمہیں اتنے سالوں سے ڈھونڈ رہی ہوں، پلیز میری بیٹی سے شادی کر لو، بدلے میں میری ساری دولت لے لو۔ میں تو اس بوڑھی عورت کی بات سن کر ہکا بکا رہ گیا تھا۔ میں بولا، مگر کیوں؟ مجھ میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ وہ بوڑھی عورت بولی، تم میرے لیے بہت خاص ہو، اس کا اندازہ تمہیں شادی کے بعد ہو جائے گا۔ مجھے لگا میری قسمت واپس بدلنے والی ہے، اس لیے میں نے اس عورت کو حامی بھر دی۔ میں نے اس سے کہا کہ وقت اور جگہ بتا دے، میں بارات لے کر آ جاؤں گا۔ وہ عورت بولی، نہیں میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، تم ابھی میرے ساتھ چلو، میں ابھی یہ نکاح پڑھوانا چاہتی ہوں۔ وہ عورت تو ہتھیلی پر سرسوں جما رہی تھی۔ کوئی اور حالات ہوتے تو میں اس شادی کے لیے کبھی ہاں نہیں کرتا، مگر اب میں اتنی بڑی آفر کو ٹھکرا بھی نہیں سکتا تھا۔ مگر مجھے جائیداد تو مل جاتی تو میں اپنا بزنس کھڑا کر سکتا تھا، اس لیے میں اس کے ساتھ چلا گیا۔ جب وہ مجھے عالی شان محل میں لائی اور پھر نکاح کے کاغذات پر دستخط کر کے بولی، اب تم اپنی بیوی کے پاس کمرے میں جاؤ۔ میں نے اس کی بات مانی تھی، لیکن جوں ہی میں کمرے کا دروازہ کھولا، یہ دیکھتے ہی میرے سر پر آسمان گر پڑا تھا کہ بیڈ پر کوئی اور لڑکی نہیں بلکہ میری سگی، وہ ہانیہ تھی۔ ہم دونوں کالج میں ایک ساتھ پڑھتے تھے۔ میں اس کے حسن سے بہت متاثر تھا، مگر وہ میرے دام میں آتی ہی نہیں تھی۔ پھر میں نے اسے محبت کے جھانسے میں پھنسا لیا، اس کے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائی تھیں۔ پھر جب اس سے دل بھر گیا تو میں بولا، ہم دونوں کے اسٹیٹس میں بہت زیادہ فرق ہے، تم میرے آگے کچھ بھی نہیں ہو۔ میری بات سن کر وہ رونے لگی۔ میں ایک دم چونک گیا تھا اور بولا، ہانیہ یہ سب کیا ہے؟ وہ آج بھی رو رہی تھی، کہنے لگی، تم نے تو مجھے چھوڑ دیا تھا، مگر میں نے تمہاری محبت کو دل سے نہیں بلایا۔ میں تمہارے قابل آنا چاہتی تھی، اس لیے میں ایک امیر بڈھے سے شادی کر لی۔ وہ مر گیا تو اس کی ساری جائیداد میری ہو گئی۔ دیکھو نا ریحان، تم بھی تو میری بد دعاؤں سے کہاں پر آ گئے۔
تمہیں پیسے کے لیے مجھ سے شادی کرنا پڑی تھی، لیکن ریحان میں نے یہ شادی تمہیں نیچا دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ میں سچ میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ میری ساری جائیداد لے لو مگر مجھے اپنا لو۔ میں رونے لگا تھا، ہاتھ جوڑ کر اس سے معافی مانگی تھی۔ اس نے مجھے معاف کر دیا تو ہم نے ایک خوبصورت زندگی کی شروعات کر دی تھی۔ آج ہم دونوں ایک خوشحال زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو دوستو، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ امید ہے کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر کریں۔ اگر چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔